السلام علیکم ایوری ون۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پاور آف استغفار، یعنی کہ اللہ کا ایک ذکر ہے استغفار، اس کے بینیفٹس اور کس طرح سے یہ آپ کی جو لائف میں پرابلمز ہیں انہیں سولو کر سکتا ہے یہ ذکر۔ سب سے پہلے ہماری یوتھ میں جو سب سے زیادہ ایک جو چیز ہوتی ہے، ایون کہ مجھ میں بھی یہ پہلے تھی، انزائٹی ہمیں ہوتی ہے ہمارے فیوچر کے بارے میں، کیونکہ سوسائٹی ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، فیملیز کی ہوتی ہیں فائنینشیل طور پر، اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر اسٹریس بھی ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے دنیا میں جو مین ہوتے ہیں اسپیشلی وہ بہت زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں اسی اسٹریس اور انزائٹی میں رہ کر۔ اس کا پریکٹیکل سولوشن بھی آلریڈی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو اللہ کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ استغفار کرتے ہو بہت زیادہ تو اللہ آپ پر اپنی بلیسنگز کی بارش کرتا ہے، یعنی کہ اللہ آپ کی اگر ویلتھ میں کمی ہے وہ کرتا ہے، اللہ آپ کے اگر بچوں کی ضرورت ہے آپ کو، یعنی کہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ آپ کو اولاد سے نوازتا ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی کمی ہوتی ہے لائف میں تو اللہ آپ پر اس کی بلیسنگز کرنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ استغفار بہت زیادہ کرتے ہو۔ اگر آپ استغفار کرتے ہو اور یہ ذکر آپ بار بار کرتے ہو تو اس کے 5 ایسے بینیفٹس ہیں جو کہ اللہ نے قرآن میں ڈائریکٹ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے بینیفٹ پر بات کرتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ اپنی آپ پر بلیسنگز کرتا ہے فائنینشیل طور پر۔ آپ کی جو فائنینسز ہے اس کے اندر آپ واضح انکریز دیکھو گے جب آپ کثرت سے استغفار کا ذکر کرنا شروع کر دو گے اپنی لائف میں۔ تو جو سیکنڈ بینیفٹ ہے وہ فرسٹ سے لنک ہے، وہ ہے کہ آپ نے جو انزائٹی یا جو اسٹریس ہے وہ آپ دیکھو گے کہ وہ ود دا ٹائم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کے رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کی فائنینشیل میں جب آپ کی فائنینسز کی آپ کو اسٹریس ہو رہی ہوتی ہے، انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو جو وہاں سے استغفار کرنے سے، اور ظاہری سی بات ہے خود بھی لائف میں جو آپ محنت کر رہے ہوتے ہو، استغفار سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو لائف میں محنت کر رہے ہوتے ہو اگر آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے تو آپ کو ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ آپ نے خود پہلے محنت کرنی ہے۔ یہ آپ کرو گے آپ کو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کو ریزلٹس آئیں گے آپ کا ایک تو ایمان بڑھے گا، اور جب ایمان بڑھے گا تو آپ پہ جو اسٹریس اور انزائٹی وہ جو آپ پر فیلنگس ہوتی ہیں وہ آپ دیکھو گے ود دا ٹائم وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو تیسرا اس کا آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی اور مینٹلی طور پر بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتے ہو۔ اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیا ڈائریکٹ لنک ہے، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ چیز میں نے خود امپلیمنٹ کی اپنی لائف میں۔ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے میں نے اپنی لائف میں استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ اس 8 ماہ کے اندر مجھ پر 2-3 بار بہت ایسی سچویشنز آئی تھی کہ میں مینٹلی ڈپریس بھی ہو جاتا تھا، اسٹریس بھی آ جاتی تھی، لیکن اس فیز سے گزرنے کے بعد جب میں مڑ کے وہ بہت اسٹریسفل اور انزائٹی بھری سچویشنز تھی جن سے میں ایسے لگتا ہے کہ میں بہت ایزیلی باہر نکل آیا، اور میں کس لیے نکل آیا اور کیوں نکل آیا، تو آج مجھے یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ میں استغفار بہت زیادہ پڑھتا تھا، کیونکہ میں استغفار بہت زیادہ پڑھتا ہوں تو اس وجہ سے میں مینٹلی طور پر اندر سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا کہ مجھ پر جو بھی مشکل حالات ہوئی، جو بھی مشکل سچویشن آ رہی ہے یا ود دا ٹائم آتی جا رہی ہے یا فیوچر میں بھی آ رہی ہے، ایون کہ کرنٹ کی بھی ایسی سچویشن ہے، کیونکہ مشکل سچویشنز اور امتحانات ہماری اس دنیاوی زندگی میں آتے رہیں گے، لیکن اس امتحانات میں پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتے ہو، آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ سولوشنس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہو، کیوں اور کس وجہ سے؟ صرف استغفار پڑھنے کی وجہ سے۔ جو فورتھ بینیفٹ ہے وہ ہے آپ کے جو ان انٹینشنل گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم زندگی میں کئی گناہ کر جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور جب ہم وہ گناہ کر دیتے ہیں تو اللہ ظاہری سی بات ہے اللہ کا ایک انصاف کا نظام ہے جو کہ حرکت میں آنا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی لائف میں برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ہمارے پر پھر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں مشکل چیزیں لگتی ہیں، وہ اسی لیے آتی ہیں کہ ہمارے پچھلے کچھ گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی مل سکتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی ہمیں، آخرت میں تو سب کی ملے گی، لیکن کچھ گناہوں کی سزا آپ کو دنیا میں بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اس سے بچنا شروع ہو جاتے ہو۔ جب آپ استغفار کرتے ہو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو آپ کے بری اعمال ہیں وہ اچھے اعمال سے میں بدلنا شروع کر دیتا ہوں جب آپ استغفار پڑھتے ہو، تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں بھی بری سچویشنز ہیں جو کہ آپ کے پچھلے گناہ کی وجہ سے ہیں یا آپ کے پچھلے برے اعمال کی وجہ سے ہیں، استغفار پڑھنے سے وہ سچویشنز، وہ برے حالات جو آپ تک آنے ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں۔ اور جو ففتھ بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ غور کرو گے کہ آپ جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہو اگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ استغفار پڑھتے ہو۔ اور اس کی آپ کو میں بہترین ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ بہت مشہور ایگزامپل ہے، آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی، لیکن میں نے سوچا کہ میں دوبارہ یہاں پر بھی ویڈیو میں مینشن کرتا ہوں، اس سے بلکہ فائدہ ہی ہوگا شیئر کرنے سے۔ اچھا، یہ ایک سٹوری ہے شیخ احمد حنبل کے بارے میں، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہے اور بہت مشہور اسلامک اسکالر ہیں، آپ چاہو تو گوگل پر جا کے ان کو سرچ بھی کر سکتے ہو، جن کی اسلام کی ٹیچنگس کے لیے، نالج کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشنس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے زمانے میں ظاہری سی بات ہے سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں جو بھی شیخ ہوتے ہیں، اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں، آپ ان کے سوشل میڈیا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے دکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو اسی طرح امام احمد حنبل
ایک بار کسی علاقے میں گئے جہاں پہ انہوں نے رات ٹھہرنا تھا، تو انہوں نے پہلے سوچا کہ وہ مسجد میں جا کے رات ٹھہر لیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کو انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرا دیا تو سب لوگ ان کی مدد کرنے کو آئیں گے، تو وہ انہیں بہت زیادہ چیزیں آفر کرنا شروع کر دیں گے، ہر کوئی انہیں اپنی یعنی کہ مہمان بنانا چاہے گا، تو وہ اپنی اس یعنی کہ جو انفلوئنس ہے اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے وہ انہوں نے مسجد میں ٹرائی کی کہ وہ اندر چلے جائیں، لیکن وہاں پہ جو مسجد کا جو اس وقت جو مسجد تھی وہاں پہ حفاظت کر رہا تھا، اس نے انہیں الاؤ نہیں کیا کسی وجہ سے، جس پر ایک وہاں پہ سامنے بیکری کی دکان تھی، تو جو اونر تھا اس نے وہ یہ منظر دیکھا اور انہوں نے اس شخص کو انہوں نے کہا کہ آپ میری دکان پر آ جائیں، آپ میرے ساتھ ٹہل لیں، میں آپ کو ہوسٹ کر دیتا ہوں۔ تو وہ امام احمد حنبل ان کی طرف چلے گئے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو بیکر ہے وہ جب اپنا کام کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ استغفار 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 کا ذکر کر رہا ہے، جس پر امام احمد حنبل نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے استغفار کر رہے ہیں تو کیا آپ نے اس کا کوئی افیکٹ بھی ہوتا دیکھا ہے؟ جیسے وہ فزکس میں ہے کہ کاز ہوتا ہے پھر اس کا افیکٹ آپ کو نظر آتا ہے، تو انہوں نے کیوریوسٹی میں آ کر پوچھا کہ آپ اتنا کر رہے ہیں کیا آپ نے اس کا کوئی افیکٹ ہوتے دیکھا ہے؟ تو جس پر انہوں نے جو ہے نا رسپانس دیا اس بیکری والے نے کہ کیوں نہیں، میں جتنا استغفار کرتا ہوں میری سب دعائیں قبول اللہ کر رہا ہے اور یہ میں ہوتے دیکھتا ہوں، لیکن بس ایک دعا اللہ نے ابھی تک قبول نہیں کی۔ تو انہوں نے پوچھا وہ دعا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ کسی دن مجھے امام احمد حنبل سے ملائے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بیکری والے انہیں پہچانتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے دکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی ٹیچنگس، ان کا نالج، وہ ساری چیزیں پڑھی ہیں اور وہ ان کی چاہت تھی کہ وہ ان سے ملے، جس پر امام احمد حنبل نے یہ اسٹوری کوٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اللہ نے اس کی دعا قبول کی بلکہ اللہ انہیں خود کھینچ کر اس آدمی کے دروازے پر لے کر آیا۔ تو سبحان اللہ، دس از دا پاور آف استغفار، کہ اگر آپ کثرت سے پڑھتے ہو تو اللہ آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتا۔ تو ہمارے لیے ٹیک اوے یہی ہے اور آپ کے لیے بھی کہ آپ کے پاس دن میں اگر کبھی بھی فری ٹائم ہے تو آپ کثرت سے استغفار کرو، اور میں آپ کو یہ اپنے ایکسپیرینس سے بات کہتا ہوں، نیکسٹ 6 منتھس کے اندر 6 to 8 منتھس کے اندر آپ ریگولرلی ڈیلی استغفار کرو اور پھر کامنٹ سیکشن پر آ کر مجھے بتانا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ نے کیا چینج ہوتے دیکھا یا آپ کی لائف میں کیا ایسے افیکٹس آئے ہیں یا کوئی امپرومنٹس آئی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی ڈائریکٹ لائف کو وہ چیزیں اچھی چیزیں امپیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ذرا کامنٹس پہ اپنا ایکسپیرینس لازمی شیئر کرنا۔